سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد اقصی کی کیا شان ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی. کیوں لے کے گیا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں سیر کرائی؟ یہ معراج کیوں عطا کی؟ اس کی وجہ فرماتا ہے اللہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. یہ سیر ہم نے اس لیے کرائی ہے اور یہ معراج ہم نے اس لیے عطا کی ہے اور یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم اسے لے کے آئے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی. اب یہاں اس آیت کے اندر ایک ایک لفظ پر علماء نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اور نکات بیان کیے ہیں، لیکن میری یہاں کی تحقیق کا موضوع ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے کیوں سیر کرائی؟ اس لیے سیر کرائیے تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بس اس پہ غور کرنا ہے کہ وہ کون سی نشانیاں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے سیر اس لیے کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ اپنی نشانیاں دکھائیں. معراج کا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ احادیث میں آیا ہے، جب اس واقعے کی ابتدائی حالات آپ پڑھیں گے جو حدیث میں آئے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا سے کیا مراد. حدیث میں آتا ہے جب حضرت جبرائیل امین آئے اور حضور کو جگایا اور کہا کہ اللہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے. براق لے کر آئے، اس پہ سوار کیا اور اب وہ روانہ ہوئے مسجد اقصی کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر حضور فرماتے کہ میں نے دیکھا کچھ کھجور کے درخت مجھے نظر آ رہے ہیں، کھجور کے درخت مجھے نظر آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے کیا سنا، یہاں اتر جائیے، یہاں اتر کر دو رکعت نماز ادا فرمائیے. حضور اتر گئے، اتر کر آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. پوچھا بھائی یہ کیا جگہ ہے، یہ تم نے جو مجھے اتارا ہے وہ بڑا مقدس مقام ہوگا، یہ کیا وجہ ہے جو اتارا اور یہاں نماز کے لکھا؟ انہوں نے یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکے سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف فرما، یہاں حضور کا مسکن ہوگا اور یہی قیامت تک حضور آرام فرما. اس لیے کہا کہ آپ نے اترے اور یا اتر کے دکھا. اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے آگے چلے. پھر کہا اتر جائیے آپ. ارے بھائی اب کیوں اتارا جا رہا ہے؟ کہنا یہ مسکن ہے حضرت شعیب علیہ السلام. یہاں سے شعیب علیہ السلام رہا کرتے، ان کا بازار مبارک. اچھا اتری، حضور اترے، وہاں بھی نماز ادا کیا. پھر آگے چلے، فرمایا رسول اللہ پھر اتری اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی ہے. حضور نے پوچھا اچھا بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ بیت اللحم ہے
کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور راستے کے اندر یہ مختلف جگہ آتی گئیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے رہے اور وہاں نمازیں ادا کرتے رہے۔ اب قابل غور بات، اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہم نے اپنے محبوب کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی ہے وہ اس لیے کہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مولا وہ کون سی نشانیاں ہیں جس کو دکھانے کے لیے تو نے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے لیا؟ پتہ چلا اس حدیث مبارک سے کہ جہاں جہاں جس جس مقام پر اللہ کے نبیوں کا مسکن رہا ہے، اللہ کے نبیوں کے مزارات رہے ہیں، وہ تمام مقدس مقامات اللہ کی نشانی ہے، اس نشانی میں اللہ کو وہی دیتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ معراج کی رات رب کائنات سے لقاء کے لیے جا رہے ہیں، رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور راستے کے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے ان کو بلایا تھا، اور نشانیاں دکھائیں جہاں اللہ کے پیاروں کے مسکن رہے، جہاں ان کے مزارات رہے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جاتے ہیں، جہاں اللہ کے پیارے اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، جہاں وہ قیام فرما لیتے ہیں، وہ جگہ بھی مقدس ہو جاتی ہے، وہ جگہ بھی مرتبے والی ہو جاتی ہے، اور جہاں وہ مستقل آرام فرما ہو قبر کے اندر، وہ تو قیامت کے لیے مسکن بن جاتا ہے۔ برکت ہی برکت ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ ہم کیوں جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کے مزارات؟ یہی معراج کا سبق ہے۔ حضور کو بھی وہاں اتارا گیا اور وہاں حضور نے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کر کے قیامت تک آنے والی امت کو سبق دے دیا کہ دیکھو معراج کے سفر میں بھی میں نے اس جگہ کو اہمیت دی اور وہاں نماز ادا کی ہے جہاں اللہ کے نبیوں کے مسکن تھے، ان کے مزارات تھے۔ تمہیں بھی سبق ہے، تم بھی ولیوں کے مزارات سے جا کر فیض اٹھایا کرو۔ اب اگر ہم چلے جائیں حضور دادا امام کے مزار پر تو فتویٰ لگ جاتا ہے، فجر نواز کے مزار پہ آ جائیں تو فتویٰ لگ جاتا ہے، اور معاذ اللہ کہتے ہیں نہیں یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ شرک نہیں، یہ تو معراج کا سبب ہے۔ اللہ کے پیاروں کے مزارات کا حاضر دینا یہ تو معراج کا سبب ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا، حضرت موسیٰ کی قبر سے بھی گزرا معراج کی رات، تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کانا یصلی قائما فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر۔ کھڑے ہو کے کیوں فرمایا؟ یہ نہیں کہا جا سکتا نماز ادا کریں، کھڑے ہونے کا لفظ فرمایا کہ یہ مت سمجھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نبی جو ہے معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کا نبی اپنے قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ کہتے نہیں وہ تو صرف روح ہوتی ہے، وہ تو صرف روح ہوتی ہے، جسم تو مردہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت آنی ہے، برحق ہے، ہر ایک پر موت آئے گی، نبیوں پر بھی، ولیوں پر بھی، غوث اقطاب پر بھی، لیکن نبیوں کو اللہ ایک آن کے لیے موت عطا کرتا ہے، پھر دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے، جو کہ قرآن تو برحق ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ فرماتا ہے موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا، خواہ کوئی نبی ہو، خواہ کوئی رسول ہو، کوئی ولی، سب کو مزہ چکھنا۔ تو بس مزہ چکھا اور قبر میں رکھا، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے.